السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، شیر افضل مروت کے بعد جنید اکبر جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے بھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے۔ جنید اکبر نے پارٹی کے رہنماؤں پر بھی الزامات لگائے ہیں اور پارٹی کی کنفیوز پالیسی کے حوالے سے بھی کہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرنے کے حوالے سے یا صوبے میں کام نہ کرنے کے حوالے سے کہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا پارٹی کی طرف سے۔ یہ جنید اکبر صوبائی صدر رو رہے ہیں، چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کام کر رہی ہے بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں۔ ان کے حوالے سے انہوں نے شکایات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بیرسٹر گوہر، بڑی مزیدار بات کی ہے جو ہم ابھی تک کہتے رہے ہیں، جنید اکبر صاحب صوبائی صدر خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے، وہ تصدیق کر رہے ہیں ہمارے ان دعووں کی جو ہم کہتے رہے ہیں۔ یوتھے بھائی تو ہمیں بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، دعائیں سمجھ رہے ہیں کہ یوتھیوں سے کون سی دعاؤں کی امید رکھی جا سکتی ہے، تو وہ تو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جنید اکبر تصدیق کر رہی ہیں ہمارے ان باتوں کی، تو اس کے بعد تو یوتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری باتیں سچ تھیں۔ ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی پالیسیاں کنفیوزڈ ہوتی ہیں اور عمران خان خود کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ان کی سیاست کنفیوزڈ ہوتی ہے۔ صبح ایک بات ہوتی ہے، دوپہر کو دوسری بات ہوتی ہے، دوپہر کو تیسری بات ہوتی ہے، رات کو چوتھی بات ہوتی ہے۔ یہی بات جنید اکبر نے کہی ہے۔ جیو ٹی وی کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے اور جیو کے پروگرام میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور کچھ لوگ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ملاقات کر کے آتے ہیں، لیکن وہ جب ایک ملاقات کر کے آتے ہیں تو ایک پیغام لے کر آتے ہیں، اور پھر جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو دوسرا پیغام لے کر آتے ہیں۔ بھائی کس بات پر ہم یقین کریں کہ کون سا پیغام درست ہے، کون سا درست نہیں ہے؟ تو یہ ایکچولی بیرسٹر گوہر کا قصور نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اپنی ذات میں شاید سیدھے ہوں، لیکن جو ان کو سادے بھی ہوں، لیکن جو ان کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام مل رہا ہے وہ باہر آ کر پیش کر رہی ہیں۔ ایکچولی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میں نے بیرسٹر گوہر کو جو پیغام دیا تھا کون سا دیا تھا، صبح میں نے کیا بات کی تھی، یہ شاید خان صاحب بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر کرتے ہیں، جو بھی، لیکن الگ بات ہوتی ہے، مختلف بات ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے۔ ایک ہی پوائنٹ پر، ایک ہی ایشو پر الگ الگ موقف رکھنا، کبھی ہاں تو کبھی نہ، کبھی ہاں تو کبھی نہ۔ ابھی بجٹ کا مثال دے دوں کہ بجٹ کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پیغام رپورٹ ہوا کہ انہوں نے تمام ایم پی ایز کو اور صوبائی قیادت کو، یعنی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کی، پیغام بھیجا کہ میری منظوری کے بغیر بجٹ منظور نہیں کرانی، لیکن انہوں نے 23 جون کو بجٹ منظور کروا لیا اور عمران خان سے منظوری نہیں لی گئی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے بقول جنید اکبر کے کہ کبھی کہا جا رہا ہے، پیغام آتا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بجٹ منظور نہیں کرانی میری منظوری کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، لیکن پھر پیغام آ جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ بجٹ منظور کروا لیا۔ تو یہ دیکھیں، کوئی ایک موقف تو خان صاحب کا ہوتا نہیں ہے، جو خود اعتراف کر چکے ہیں کہ بھائی یو ٹرن لینے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں، یا یو ٹرن عظیم لوگ لیتے ہیں تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں یو ٹرن نہیں ہوتا، یہ ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، یا پھر حافظہ کمزور ہوگا خان صاحب کا کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے صبح کیا بات کی تھی، یا کل کیا بات کی تھی، یا پچھلی ملاقات میں ان کو میں نے کیا پیغام دیا تھا۔
تو خان صاحب کی کنفیوزڈ پالیسی کی تصدیق کر رہے ہیں جنید اکبر صاحب، صوبائی جو صدر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارے صوبے میں، میرے صوبے میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، میں اس پر احتجاج کرتا ہوں تو بیرسٹر سیف جو ہیں وہ مبارکباد کا پیغام جاری کر دیتے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کہاں جاؤں؟ میری ہی پارٹی کا صوبائی ترجمان وہ مبارکباد دے رہا ہے میرے ہی صوبے میں، ان کے ہی صوبے میں ڈرون حملہ ہونے پر۔ تو یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے شکایات ہیں، ان سے ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں احتجاج کا راستہ اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی مجھے ماحول نہیں بنانے دیا جا رہا، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، تو میں کہاں جاؤں آخرکار؟ یہ جنید اکبر صاحب نے رونا دھونا کیا ہے۔ یہی باتیں شیر افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی پارٹی میں اپنے ہی جو کارکنان ہیں وہ پارٹی قیادت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو گالیاں دے رہے ہیں تو وہ پارٹی قیادت کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ ان کو کون نکالے گا باہر احتجاج کے لیے؟ اور جو بجٹ کا معاملہ ہے، جو تنازع بجٹ کا چل رہا ہے، منظوری نہ منظوری کا، اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی بجٹ میری منظوری کے بغیر منظور نہ کرایا جائے، یہ بھی خود ساختہ ہی ہے۔ مطلب ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ریفرنس دے کے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، یہ آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، جس طرح جنید اکبر کہہ رہے ہیں۔ اور شیر افضل مروت نے تو سوشل میڈیا پہ کل میں نے ویلاگ کیا تھا اس پہ میں نہیں جا رہا۔ جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کی بات کروں گا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کے اندر میرے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا، پارٹی میں متحرک ہونا چاہ رہا ہوں، کارکنوں کو فعال کرنا چاہ رہا ہوں، احتجاجی تحریک کے لیے ماحول بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ووٹ ملا ہے بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے کے تحت، تو اسٹیبلشمنٹ سے تو امید ہے نہیں۔ اور لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی جو باتیں کی ہیں اس کا جو مطلب نکلتا ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں۔ یعنی انہوں نے ان کی باتوں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ میں نے پرسوں جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ علی امین گنڈا پر اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، یہ اداروں کے ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور یہ باتیں عام ہو چکی ہیں کہ انہوں نے ڈیل کی اور اس ڈیل کے تحت انہوں نے اپنی سیٹ لے لی اور وزارت اعلیٰ لے لی، پہلے سے طے شدہ تھا۔ علی امین گنڈا پر اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ پہلے سے، الیکشن سے پہلے یہ طے ہو چکے تھے معاملات کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر اعلیٰ کس طرح حکومت کریں گے صوبے میں۔ اس وقت تاثر یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صوبے میں حکومت نہیں ہے، عمران خان کی تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کی صوبائی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی صوبائی حکومت ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سر پر جو ہے الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، وزارت اعلیٰ انہوں نے حاصل کی، انہوں نے کیا گیم کی، کیا ڈیل کی، اس کی تفصیلات تو ابھی منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن جو انہوں نے سیاسی طرز عمل اپنایا ہوا ہے ابھی تک، اس میں سے یہ تاثر عام ملتا ہے اور لیا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جنید اکبر نے بھی یہی تقریباً شکایات کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہمارے 2000 کارکنان گرفتار ہوئے تھے، نومبر میں ہمارے 5000 کارکنان گرفتار ہوئے،
اور لیکن پارٹی کچھ نہیں کر رہی. تو بیرسٹر گوہر پر انہوں نے اور بیرسٹر سیف پر انہوں نے زیادہ نام لے لے کر باتیں کی ہیں، اور باقی صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی مجموعی طور پر بات کی ہے کہ صوبائی حکومت کو، ہماری حکومت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں اور کس حد تک ہونے چاہیے، یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن شاید ان کو نہیں پتہ. تو پی ٹی آئی کے اندر نہ صرف شیر افضل مروت، نہ صرف جنید اکبر، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنا رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں اور گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہماری ہی باتوں کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تصدیق بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، اور عمران خان کا تو بالکل بھی کوئی اصول، نظریہ یا کوئی مشن ہے. وہ بس انتشار کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو برباد کرنا چاہ رہے تھے. ان کا مشن یہ تھا، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کی پراکسی کے طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کام کر رہے تھے. اور لیکن خدا بھلا کرے، اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا جو انہوں نے سنبھال لیا وقت پر اور ملک کو بچا لیا، سیاسی جماعتوں کے حوالے معاملات کر دیے کہ بھئی سیاسی جماعتوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو کرنا ہے کر لو. تو عمران خان کو ہٹا کر ملک بچا لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اس ٹارگیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ہدف حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن اب ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی بند ہیں. جنید اکبر کہتے ہیں کہ مجھے پارٹی صدر بننے کے بعد 18 مرتبہ عمران خان کا بلاوا آیا ہے، لیکن مجھے ایک مرتبہ بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. تو نہ ملنے کی شکایات باقی لوگ بھی کر رہی ہیں، عمران خان کی ہمشیرائیں بھی کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی کر رہی ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جان بوجھ کر ملنا ہی نہیں چاہ رہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.